معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت رہا کرتی ہے، اور خصوصاً رجب المرجب کے مبارک مہینے میں اس کی زیادہ ضرورت محسوس ہوا کرتی ہے۔ دوستو، ہمارے بہت سے احباب، بہت سے اہل و عیال، بہت سے گھر والے، بہت سے مرحومین و مرحومات ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، بٹ کیا ہے، ہمارے اوپر کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم انہیں ایصال ثواب کریں، انہیں اچھے ناموں کے ذریعے یاد کریں، ان کی اچھی عادات کے ذریعے انہیں یاد کریں، ان کی اچھی ہیبٹس لوگوں کو یاد دلائیں، بٹ ان کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی ہم ان کی برائی نہ کریں۔ حضرات، رجب المرجب کا یہ مہینہ، اور اس مہینے کے اندر بہت سے اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ رجب المرجب کے جو جمعے آتے ہیں، چاہے وہ 4 جمعے آئیں یا 5 جمعے آئیں، رجب المرجب کے جو جمعے آتے ہیں، جو فرائیڈے ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن بہت سے احباب کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں مدرسے سے بچوں کو بلانے کے بعد یا علماء کو بلانے کے بعد حضرات تبارک کی روٹیوں کو پکوایا کرتے ہیں اور ان پر سورہ تبارک الذی کا ورد کرایا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ہمارے پاس میسیجز آئے، فون کالز آئیں، اور لوگوں نے معلوم کیا کہ اس کا آٹا کتنا ہونا چاہیے، کتنے آٹے کی روٹی پکانا چاہیے، کتنی اس کی میعاد ہے، کتنی میعاد نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر بہت سے ہمارے احباب کنفیوز ہوا کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رجب المرجب کے مبارک مہینے کے اندر اپنے مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھر میں روٹی پکانا اور اس پر سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرانا، اور تلاوت کرانے کے بعد غریبوں، یتیموں، مساکینوں کو یا عزیز و اقارب کو، اہل محلہ کو تقسیم کرانا، یہ جائز اور مستحسن کام ہے اور مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کے مرحومین و مرحومات کا اس کا ثواب پہنچ جائے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، بہت سے ہمارے احباب پوچھتے ہیں کہ اس کی کتنی میعاد ہے، کتنی مقدار ہے، کتنے کلو آٹے کی روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، جو کام نفلی ہوتے ہیں، جو نوافل ہوا کرتے ہیں، ان میں کوئی قید نہیں ہوا کرتی۔ اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ اس آٹے کی تعداد یا اس کا وزن 25 کلو ہے یا 20 کلو ہے یا 15 کلو ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ بہتر ہے اگر وہ چاہے تو 25 کلو کی تبارک کی روٹیاں بنوانے کے بعد تقسیم کرا دے، چاہے تو 10 کلو کی بنوا کر تقسیم کرا دے، چاہے تو 20 کلو کی بنوا کر کے تقسیم کرا دے۔ جتنی تقسیم کرائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر سے جانے والے کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ دوستو، اس کا طریقہ کیا ہے کہ جمعے کے دن صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت، یعنی بعد نماز جمعہ یا قبل نماز جمعہ، اپنے گھر کے اندر جو روٹیاں عورتوں نے پکائی ہوں، اب تو بہت سے احباب بیکری سے بھی روٹیوں کو پکوا لیتے ہیں، ان ساری روٹیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ تبارک الذی کا ورد کیا جائے۔ 41 مرتبہ سورہ تبارک الذی کا ورد کرنے کے بعد جو روٹی رکھی ہوئی ہوں ان کے اوپر دم کر دیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پڑھنے والے کثیر ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہیں، تو روٹیوں کا جوڑا جوڑا اٹھانے کے بعد یا 4 روٹی اٹھانے کے بعد سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرتے جائیں، اور جیسے ہی پوری ہو اس پر دم کرتے جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پڑھنے والے زیادہ موجود نہیں ہیں تو ایک شخص 41 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 31 مرتبہ سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرنے کے بعد ان تبارک کی روٹیوں پر دم کر دے، اور اس کے بعد
مرحومین و مرحومات کے لیے ایصال ثواب کے دعا مانگے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحومین و مرحومات کے لیے جب بھی ایصال ثواب ان کے گھر والے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مرحومین و مرحومات کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیا کرتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات اور حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرتا ہے اور جب وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سورہ تبارک الذی اس کی قبر میں اس کے کام آتی ہے، میدان محشر میں اس کے کام آتی ہے، اور جب اس کی قبر کے اندر اسے اتار دیا جاتا ہے اور فرشتے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں، اور آنے کے بعد فرشتے اس کے گناہوں کی بنیاد پر اس کی قبر انور میں جہنم کی جانب کی کھڑکی کھولتے ہیں، اس لیے کہ یہ گناہگار سیاکار خطا کار تھا لیکن سورہ ملک شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو سورہ ملک اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتی ہے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ تو نے مجھے اپنے قرآن میں نہیں رکھا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرے قرآن کا جز ہے۔ تو سورہ ملک رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اگر میں تیرے قرآن عظیم کا جز ہوں تو کیا تو اس شخص کو عذاب دے گا جو دنیا کے اندر میری تلاوت کیا کرتا تھا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے نہیں، اے سورہ ملک، جو شخص تیری تلاوت کیا کرتا تھا میں نے تیری تلاوت کرنے کے صدقے میں اس شخص کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ تو دوستو، سورہ ملک کی بہت فضیلت ہے اور سورہ ملک کا اعلیٰ مقام ہے، اور سورہ ملک شریف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمایا کرتا ہے، اور میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسے عزت و توقیر عطا فرماتا ہے کہ جو سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سورہ ملک شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس مہینے کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق